السلام علیکم دوستو. ورلڈ اکنامک فورم جو سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں ہوا، اس سے پہلے، اس کے دوران اور اب بھی کافی خبریں آ رہی ہیں. کئی لوگ خوش ہیں، کئی غصے میں ہیں، کئی خفا ہیں. اور اسی دوران غزہ میں ایک امن بورڈ تشکیل دیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں ٹویٹر کا جو مالک ہے ایلون مسک، اس سے پوچھا گیا کہ آپ کا اس بارے میں پیس پلان کے بارے میں کیا خیال ہے. تو اس نے کہا کہ آپ کا مطلب پیس PEAC ہے یا PIECE ہے. پیس یعنی ایک ٹکڑا. ساتھ میں کہا کہ ہاں، چھوٹا سا ٹکڑا گرین لینڈ کا، چھوٹا سا ٹکڑا وینیزویلا کا. اور یہ کہا کہ وہ پھر ہنس پڑے. یعنی بنیادی طور پہ جو اب غزہ ہے وہ بھی انہیں بڑے بڑے پراپرٹی ٹائکونز جن کی نمائندگی ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کے ساتھی کرتے ہیں، ان کے لیے مزید ترقی کا شاید ایک ذریعہ بن سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے تو بڑے بڑے وعدے کیے ہیں. اب معلوم نہیں کہ آخر میں پھر فلسطینیوں کو اس میں کیا ملتا ہے. شاید دیہڑی دار مزدوروں کے طور پہ انہیں کچھ کام مل جائے گا. تو آج اسی حوالے سے یہ جو بدلتی دنیا ہے، ورلڈ ان فلکس، ہم نے ایک بار پھر جاوید حسن صاحب کو دعوت دی ہے. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسٹوڈیو میں آنے کا دوبارہ شکریہ. بڑے عرصے کے بعد مجھے انوائٹ کرتے آپ سے ملاقات ہوئی ہے. تو جناب، یہ غزہ پیس بورڈ بن گیا ہے بڑے فین فیئر کے ساتھ. اس پہ ہمارے وزیر اعظم بھی اس میں باقاعدہ دستخط کر رہے تھے. پھر وہ ویڈیو بھی آیا کہ وہ کسی کی طرف اشارہ بھی کر رہے تھے. معلوم نہیں کس کی طرف اشارہ تھا. بلاول تو نہیں تھا میرا خیال ہے وہاں پہ. تو وہ بڑا پھر وائرل ہوا ہے وہ والا ویڈیو. اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایسا بھی کیا. تو جو پیس بورڈ بنا ہے اس کے بارے میں کچھ یہ بتائیں کہ اس میں تو کوئی تقریباً 6 بادشاہ ہیں اس میں شامل. سوویت یونین کی جو سابقہ ریاستیں تھیں 3 اس کے ہیں. 2 پھر فوجی حمایت یافتہ حکومتیں ہیں، وہ نمائندگی کر رہی ہیں کوئی 19-20 کے قریب. جبکہ یورپ کے تمام بڑے ممالک میں سے کسی ایک نے اس کی حمایت نہیں کی، اس میں بورڈ میں شامل ہونے کا فیصلہ نہیں کیا ہے. تو آپ سے پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ جو غزہ پیس بورڈ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ترقی پذیر ممالک میں آمر اور خود مختار حکمران ہمیشہ سے امریکہ کی حمایت کرنے کے لیے تیار رہے ہیں، خواہ وہ اچھی ہو یا بری. جی بالکل. یہ جو بورڈ بنا ہے یہ تو ایک دم اس کا ریفلیکشن آپ جیسے کہہ رہے ہیں. اور جو بھی نارمل ڈیموکریٹک ملک ہے جہاں اپنے پبلک سے ان کو مشورہ کرنا پڑتا ہے، ان کی رائے رکھنی پڑتی، وہ بھلے بعد میں جوائن کریں مگر ابھی تک انہیں نہیں جوائن کرا. اتنے جلدی، اتنے حجلت میں کسی نے نہیں جوائن کرا. وہی جو ملک جو ایکس ڈکٹیٹرشپس نہ ایکس کمیونسٹ کنٹریز جہاں ڈیموکریٹک نارمز اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں، وہی جوائن کر رہے ہیں. اور اس کی ایک ریفلیکشن ہے کہ جو کافی میڈیا میں FT جیسے نیوز پیپر، فائنینشیل ٹائم، اس میں بھی بیسکلی جو بورڈ کو دیکھا گیا ہے بڑے ایک سرکاسٹک مذاقیہ ٹرم میں دیکھا تھا، ایکس مونارکس اینڈ ڈکٹیٹرز جوائن دا بورڈ. تو اس کا ایک ہیڈ لائن تھا. تو آئی تھنک یہ بورڈ کی پہلے دن سے کافی ایک کوشچن مارک بن گئی ہے. اس کی حیثیت کیا ہے اور آپ کس لیے یہ بنا رہے ہیں. یہ غزہ کے بارے میں بہت زیادہ اس کی مینشن ہے، مگر اس کی یہ بھی کلیئرٹی نہیں کہ یہ غزہ کے لیے ہے، نہ یہ ایک ڈفرینس یونائٹڈ نیشنز بنانے کی کوشش کر رہا ہے ٹرمپ. اس لیے کہ یہ ٹرمپ اپنی لیگیسی، اپنی ایگزسٹنس کو بڑھانا چاہ رہا ہے آفٹر ہز پریزیڈنسی. اس لیے کہ یہ 3 سال کے بعد، اور اس کی کیا پھر حیثیت رہے گی جب ٹرمپ صاحب 3 سال کے بعد نہیں ہوں گے. شاید یہ چاہتے ہیں کہ 3 سال کے. تو یہ بورڈ، یہ پیس بورڈ، یہ اتنی جو اس کی فین فیئر ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے. اور اس کی جو ابھی تک جو پارٹیسپینٹس ہیں، جو کنسٹیٹیوئنٹس ہیں، کوئی آپ یہ سمجھیں، اور کہنا نہیں چاہیے، اس میں 1-2 اچھے شاید نام بھی ہوں، مگر بیسکلی اے گریڈ لسٹ نہیں ہے ورلڈ لیڈرز کی. ہاں، ان کے ساتھ آپ کوئی جمہوری کریڈنشلز جو ہیں وہ آپ نتھی نہیں کر سکتے. ان کی پہچان جمہوری یا رول آف لا یا رولز بیسڈ آرڈر وہ نہیں ہے. اسی لیے جو کیلیفورنیا کے گورنر ہیں گیون نیوسم،
اس نے وہ بڑی زبردست بیانات دیے ورلڈ اکنامک فورم میں, اور اس کا لب لباب یہ تھا کہ یورپی رہنماؤں کو چاہیے کہ وہ متحد رہیں, کھڑے ہوں, انہیں بے وقوف بنایا جا رہا ہے. اور مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی کہ یہ لوگ کیسے ہاتھ پیر پھیلا کر بیٹھے ہیں. جب وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر جس طرح وہ سن رہے تھے, اور یہ کہ اس کو تاج بھی, میڈلز بھی پہنا رہے ہیں, نوبل انعام بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے ہتھے چڑھ گیا تھا, وہ جو اس کی وینزویلا کی نوبل انعام یافتہ خاتون تھی. اور انہوں نے کہا گیون نیوسم نے کہ وقت آ گیا ہے کہ سب کو ہمت کریں, اور یہ جو بے وقوف جس طرح بنایا جا رہا ہے ان کو, یہ سفارتکاری نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ آپ سفارتکاری نہیں کر سکتے, بلکہ یہ سودا بازی ہے. وہ اپنے مفاد کو دیکھے گا اور یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں. تو اس میں یہ بتائیں کہ جب اس تمام شور شرابے میں کینیڈا کے وزیر اعظم نے ایک بڑی زبردست تقریر کی, اور اس کی طرف ڈونلڈ ٹرمپ نے اشارہ بھی کیا کہ آپ آئندہ ہمارے بارے میں ذرا سوچ سمجھ کے بات کریں, اور یہ کہا کہ کینیڈا امریکہ کی وجہ سے زندہ نہیں ہے, بلکہ کینیڈا اس لیے ترقی کر رہا ہے کہ ہم کینیڈین ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ جو تقریر ہے یہ بین الاقوامی جو دھڑے بندی ہے, جس کو ری الائنمنٹ کہتے ہیں, اس کے لیے ایک مشعل راہ, ایک بیکن ثابت ہوگی؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کنسٹیٹوئنٹس جو ہیں اس کے, جو جنرلی اس کے ممبرز ہیں, بڑے خوش آمدی قسم کے ممبرز ہیں جو کچھ چاہتے ہیں. اور کینیڈا کے اور گیون نیوسم صاحب نے کہا کہ آپ ٹرمپ کے ساتھ ڈیلنگ جب کرتے ہیں تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خوشامد کر کے اور فلیٹر کر کے آپ کو کچھ حاصل ہو سکتا ہے, نہیں ہوتا ہے. بلکہ وہی ملکوں کو حاصل کچھ ہوا جو بڑے فرم رہے ہیں اور ڈٹرمن رہے ہیں. آپ دیکھیں چائنا نے کوئی فلیکسیبلٹی نہیں دکھائی. چائنا تو ڈٹا رہا اپنے پوزیشن پر, اور انہوں نے اپنا ٹیرف بھی کم کرا, چائنا کے ساتھ ملنا بھی چاہتا ہے. تو اپنے تو آئی تھنک کارنی کا بھی, پرائم منسٹر کارنی کا بھی وہی ایٹیٹیوڈ رہا ہے. وہ پہلے دن سے کافی کلیئر ہوئے ہیں ان اپوزیشن کے ٹرمپ کے جو حد درمی استعمال کرنا چاہ رہے ہیں, اور بلکہ واک بیک کرنا پڑا ہے, پیچھے جانا پڑا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کینیڈا کے لحاظ سے. اس لیے کہ کہتے تو ہیں کہ بس کینیڈا ہمارے وجہ سے چلتا ہے, مگر کافی مینوفیکچرنگ پروسیس ان کی کوئی 30% انرجی نیڈ جو ہے وہ کینیڈا سے آتی ہے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ بس کینیڈا کو امریکہ نے سنبھالا ہوا ہے. تو کہانی جو ہے وہ ایک بہت ہی, آپ سمجھیے, بہت ہی سلجھا ہوا, بہت ہی ایکسپیرینسڈ انٹرنیشنل سینٹرل بینک کر رہا ہے, 2 سینٹرل بینکس کا وہ گورنر رہ چکا ہے, اینڈ اس کی جو بڑے تھاٹس ہیں بڑے میجرڈ ہیں. اس نے یہ یافلک ہیول ہے, ایک آتھر ہوتے تھے اور پھر پریزیڈنٹ بھی ہوتے تھے چیک ریپبلک کے, اس پر کوٹ کرا ہے کہ ایک, میں نے بھی اس پر لکھا تھا ایک مضمون, دا پاور آف دا پاور لیس. یہ جو آپ جب پاور لیس اسی وقت تک پاور لیس ہوتا ہے وہ جب جو ٹائرنٹ ہوتا ہے اس کی جو جھوٹ ہے وہ پروپیگیٹ کرتے ہیں, نہ آپ بتاتے رہتے ہیں. وہ آپ کہیں بھی کسی بھی ممالک میں کسی بھی انوائرمنٹ میں اگر جو بلی ہوتا ہے اس کی جھوٹ اگر آپ ایک دفعہ بھی کھڑے ہو کے کوئی کہہ دینا اور پھر اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی ملتے جائیں تو پھر وہ بلی نہیں رہتا ہے. اور کارنی کا یہی ایک مشورہ تھا ورلڈ لیڈرز کو کہ یہ جو بڑا افسوس کی بات ہے کہ جو بڑے مشکل سے گلوبل ورلڈ آرڈر بنا تھا جو رول بیسڈ ہے, مطلب آپ کی ایک بڑے کلیئرلی ڈیفائنڈ پروسیجرز کے لحاظ سے, جس پر کانفیڈنس ہوتا ہے, جس سے آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں, جس سے آپ معاہدہ کر سکتے ہیں, وہ جو ہے ٹرمپ صاحب نے آ کے توڑ دیا ہے, اور اس سے بڑا نقصان ہوگا. اور اگر آپ یہی سمجھتے ہیں کہ بس حد درمی سے کام چلے گا تو سارے لوگ کو نقصان ہوگا. تو یہ پرائم منسٹر کہانی کی بیسیکلی مشورہ یہی تھا کہ ہم لوگ مل کے کام کریں, جو سلجھے ہوئے لیڈرز ہیں, سلجھے ہوئے ملک ہیں, کہ اس قسم کی جو حد درمی ہے اور بلکہ حد درمی بھی ہے اور بدماشی بھی ہے, اور سب سے بڑی
کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. آج آپ نے کہا یورپ سے کہ آپ کو 10% ٹیرف لگائیں گے, کل پھر آپ کہتے ہیں نہیں, اگر یہ نہیں کرو, گرین لینڈ نہیں دو گے تو 30% ٹیرف لگ جائے گا. تو اس کا مطلب کوئی بھی اس کے ساتھ جو بھی معاہدہ ہے وہ اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر آپ بہت ہی زیادہ خوشامد کر کے, بچ کے, سب کچھ کر کے, اگر اس کے کوئی حاصل نہیں ہوتا ہے, اور یہ تو ہم لوگ زندگی میں جانتے ہیں, جو بلی ہوتا ہے, جو بدماش ہوتا ہے, اگر آپ اس کے سامنے بچ جائیں تو آپ کو چاہے کچھ کرنے حاصل نہیں ہوتا. اچھا, آپ نے چین کا ذکر کیا نا کہ چین نے فاصلہ رکھ کے وہ کھڑے ہیں, انتظار کر رہے ہیں. انہوں نے تو اس غازہ پیس بورڈ میں شمولیت بھی نہیں کی. وکٹر گاؤ, پروفیسر وکٹر گاؤ جو چینی اسکالر ہیں, بڑی دبنگ زبان استعمال کرتے ہیں, تو جو باتیں آپ نے کی انہوں نے بھی اس کو کچھ اپنے ایک ٹویٹ میں اس کو سمایا. یہ کہا کہ یہ امریکہ کی تاریخ کا تاریک ترین لمحہ ہے, اور سوجو یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, اور امریکہ اقدار کی بات ایسے کرتا ہے گویا اس کے اقدار کو دوسرے ممالک سے برتر ہیں. یعنی ہمیشہ جس انداز میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیووس میں تقریر کی, سب کو لیکچر دے رہا ہے بالکل کم تر سمجھ کے, تو وہ کہتے ہیں کہ صرف اپنے خود غرضانہ مفادات کو پرسو کر رہے ہیں. جنگل کا قانون ہے دوسرے ممالک کو لوٹنا. تو جو غزہ پیس بورڈ اور اس کے جو منصوبے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوگا غزہ میں, میرا خیال ہے اس کانٹیکس میں اس نے بات کی. آپ یہ بتائیں کہ جو چین دیکھ رہا ہے اس کو, اور دوسرے ممالک نے یورپ میں بھی دیکھ رہے ہیں, کہ بنیادی طور پہ یہ کوئی بزنس وینچر کے طور پہ ابھر کے سامنے آ رہی ہے. اور جو ایک کانگریس مین ہے جیرڈ ہفمن, اس نے تو یہاں تک کہہ دیا بڑے غصے میں کہ اگر ہم ایمانداری سے دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے, تو ہمارے پاس وائٹ ہاؤس میں ایک پاگل شخص ہے جو اس وقت بے لگام ہو رہا ہے. یہ اس کے ترجمہ میں کر رہا ہوں جو اس نے کہا ہے, اور اس کا شاید آپ کو امتیاز بھائی کافی لوگ کہہ رہے ہیں, یہ ریفرنس چاہتا ہے جو جب امریکہ لوز ہوا تھا برٹن سے, اس زمانے میں کنگ جارج ہوتے تھے, اور مشہور تھا کہ کنگ جارج پاگل ہیں. سو بیسیکلی جو آج کل جو ہو رہا ہے, تو کافی لوگ کہہ رہے ہیں وی ہیو ٹو ایڈمٹ کہ وی ہیو اے میڈ کنگ ایز دی لیڈر آف امریکہ. سو لٹرلی ایک پاگل. اچھا, لیکن جو گیون نیوسم ہے نا, اس نے یہ کہا کہ پاگل نہیں ہے, اس کے اپنے بڑے پکے عزائم ہیں. تو اس میں جو یہ جیرڈ ہفمن ہے نا, اس نے یہ کہا کہ امریکی تاریخ کا سب سے بڑا, سب سے زیادہ کرپٹ اور مجرمانہ دھوکہ دہی کا کاروبار اس وقت وائٹ ہاؤس سے چلایا جا رہا ہے. تو اور کئی ریپبلکن جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کر کے اس کے جو ان کے بقول مجرمانہ کانڈکٹ ہے پیسے بنانے کا, اس کو نارملائز کر رہے ہیں, اس کو جائز بنا کے پیش کر رہے ہیں. تو آپ نے ایک مضمون بھی لکھا, اس میں کہا کہ جو کچھ ڈیووس میں ہوا, ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر گرین لینڈ کے حوالے سے بڑی گدڑ بھبکیاں اس نے لگائیں, دھمکیاں لگائیں, پھر وہ پیس بورڈ بن گیا. تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے پچھلے 5-6 مہینے سے, یہ صرف اسرائیل کی لیجیٹمیسی کے لیے ہے اور کچھ نہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ غزہ میں کچھ نہیں ہوگا, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. یہ بورڈ میں آپ امیجن کریں کہ وہ اسی بورڈ میں نتن یاہو بیٹھے گا, ایک وار کرمنل, اس کو ICC سے اس پر وارنٹ ہے اریسٹ کا, اور اس کے ساتھ آپ بیٹھے گا. اور اگر ہم لوگ خدا نخواستہ پاکستان ٹروپس بھیجتا ہے تو وہ کنسلٹیشن ہوگی اس کی اسرائیل کے ساتھ. تو آئی تھنک ورچولی ریکگنیشن ہے. تو کافی حد تک میں امید کروں گا کہ یہ نہیں ہے, مگر جو امپریشن پڑتا ہے کہ یہ اسرائیل کو ایفیکٹولی ڈیفیکٹو جس کو کہتے ہیں ریکگنیشن کرانا ہے. اور اس سے افسوسناک کیا بات ہوگی کہ ایک ملک نے جس نے جینوسائڈ کرا ہے اس کو ہم لوگ ریوارڈ کریں بائی جوائننگ اے بورڈ, اور ایفیکٹولی ڈیفیکٹو آپ ریکگنیشن دیں. تو یہ آئی تھنک سوچنے والی باتیں ہیں, اور جو بھی پالیسی میکرز ہیں, جو لیڈرز ہیں, ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ پاکستان کی عوام جو ہے ضرور غریب ہے مگر خود مختار ہے اور غیرت مند ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اس کے جناح کا ایک بڑا کلیئر پالیسی تھا, اور وہ بڑے کلیئرلی کہ پیلسٹینین رائٹس اگر فلفل نہیں ہوں گے سیلف ڈٹرمنیشن کے, کچھ بھی اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کر سکتے. اور ایز اے ملک ہم لوگ کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم لوگ
چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے اپنے بیسک پرنسپلز چھوڑتے جائیں گے تو پھر ملک کا کیا رہے گا؟ آپ ملک بس تھوڑے سے مفادات نہیں ہوتے، آپ کے پرنسپلز ہوتے ہیں، آپ کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، آپ کی ایک حیثیت ہوتی ہے. اگر وہ نہیں ہوگی تو پھر آپ ملک کیا رہے گا؟ تو اس قسم کی جو آج کل کی دنیا ہم دیکھ رہے ہیں تو اس میں اقتصادی اقدار، جمہوری اقدار، انصاف، اس کے کوئی ریلیونس رہ گئی ہے ابھی؟ بالکل ریلیونس رہے گی. تو وہ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر نے کہا تھا the arc of justice may be long but it will be there in the end. تو دیکھیں یہ ہسٹری جو ہے، میں سمجھتا ہوں آپ ہسٹری کی پروگریس دیکھیں، آپ تو بہتر جانتے ہیں امتیاز صاحب کہ ہسٹری میں کچھ ایسے وقت آتے ہیں جہاں ڈاؤن ٹرنز آتے ہیں اور لگتا ہے کہ بڑی ایک ڈارکنیس آ گئی ہے. جرمنی کا ہٹلر بھی تھا اور بڑی ڈارکنیس آ گئی تھی، مگر یہ ہے وہ کبھی لاسٹ نہیں کرتی ہے. ہسٹری جو ہے پازیٹیولی موو کرتی ہے، اور یہ جو بیسکلی اس قسم کی جارحانہ اور ٹیرنی لاتے ہیں وہ ہسٹری بھول جاتی ہے، ان کو ہسٹری جو ہے واش آف کر دیتی ہے، جو کہتے ہیں ان دی بن آف ہسٹری دے ول بی. تو یہ میں سمجھتا ہوں ضرور تو آئی تھنک ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں ان کو ذرا سا سمجھنا چاہیے اور ہسٹری سے سیکھنا چاہیے کہ ٹرمپ جیسے ایک والیٹائل، انپریڈکٹیبل اور بیسکلی ایک انریلائبل پارٹنر کے ساتھ آپ کیا اتنا دوستی کر رہے ہیں؟ اچھا یہی باتیں ہیں، ہم اس پہ ختم کر لیتے ہیں. جیفری زیکس، ایک چیز میں بس پر آپ نے سنا ہوگا، یہ تو پرائم منسٹر کارنی کی تو اسپیچ ڈاووس میں بہت زبردست تھی، مگر اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ان ٹرمز آف ریلائبلٹی اب امریکہ از ناٹ دا موسٹ ریلائبل پارٹنر، وی ہیو ٹو لک ایلس ویئر. اور وہ یہ کہا تھا انہوں نے چائنا کے بعد وزٹ، اور چائنا کے ساتھ انہوں نے بڑی ڈیلز بھی کری ہیں. تو چائنا آج ایک ریلائبل پارٹنر جس سے لانگ ٹرم ریلیشن شپس بنائے جا سکتے ہیں سمجھا جا رہا ہے رادر دین امریکہ. تو یہ جو ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں یہ امریکہ کی بھی ہار ہے، مگر دوسروں ملکوں کو بھی سوچنا چاہیے جیسے ہمارے کہ ایسے آپ لیڈر کے ساتھ ریلیشن شپ لانگ ٹرم بنانا چاہ رہے ہیں جس کا آج نہیں پتا، آج سے دوستی کل آپ کی ٹویٹ کر رہا ہے خلاف. بالکل ایسے ہی ہے. اور جو بڑے مشہور امریکی پروفیسر ہیں جیفری زیکس، انہوں نے بھی ایک انٹرویو کے دوران کچھ ایسی بات کی، اس پہ ہم اپنا یہ پروگرام ابھی ختم کر دیتے ہیں. اس نے کہا کہ برطانیہ اور کئی دوسرے یورپی ممالک بنیادی طور پہ بدماش ہیں، ان سب نے غزہ میں ہونے والی نسل کشی میں مل کر حصہ لیا، خاموش رہے جب امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کے ایران پر بمباری کی، یہ خاموش رہے جب وینزویلا کے صدر کو اغوا کیا گیا. اور یورپیوں کو جیفری زیکس کہتے ہیں کہ اس وقت جوش آیا جب خود ان کے اوپر بیتی اور گرین لینڈ کا ذکر ہوا، یعنی ایک چھوٹا برف کا ٹکڑا بقول ڈونلڈ ٹرمپ کے، جو ہی وہاں پہ انہیں علاقائی خود مختاری کا اور جمہوریت کے تمام اصول یاد آ گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یورپیوں کے پاس شروع سے ہی کچھ اصول ہوتے، وہ کاربند رہتے اور امریکہ کا دم چھلا نہ بنتے، اور جو کئی امریکی صدروں نے جو جنگی جرائم کیے ہیں، چاہے وہ افغانستان تھا، چاہے عراق تھا، چاہے مدورو جو وینزویلا کے صدر کو اغوا کیا انہوں نے، تو اس کی بھی مذمت کرتے. لیکن ان کے اوپر جب اپنی پڑی تو ان کو تمام وہ اصول، ضابطے، جمہوری اقدار یاد آ گئیں. اور یہی وہ ایک بد نصیب لمحہ ہے جس کی طرف ڈاکٹر وکٹر گاؤ جو چینی اسکالر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ کی تاریخ کا تاریک ترین لمحہ ہے. اور میں اس سے ایک قدم آگے جا کے کہوں گا کہ یہ یورپ کے لیے بھی تاریک ترین لمحہ ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے اس علاقے کی جو دو طرفہ جو منافقت پہ مبنی پالیسی تھی، رویہ تھا، وہ بھی ایکسپوز ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ.